سے پڑا ہوا ہے. لیکن آئے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حقیقی مال یا رزق اس کو نہیں بتایا کہ آپ کے پاس زیادہ مال ہو، پیسہ 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 خوب پیسہ ہو. یہ حقیقی مال نہیں ہے، یہ حقیقی دولت نہیں ہے. حقیقی دولت یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین کے جانب سے صحت ملے، اللہ رب العالمین کے جانب سے طاقت اور قوت ملے، وہ حقیقی دولت ہے. آج بہت سارے مزدور جو اپنے پیٹ پر بوجھ اٹھاتے ہیں، چاول کے تھیلے یا گھیو کے تھیلے اٹھاتے ہیں، بڑی بڑی اب چیزیں اپنے پیٹ پر لاد کر پھرتے ہیں، انہیں شکوے ہیں، شکایتیں ہیں کہ ہمارے پاس رزق نہیں ہے، دولت نہیں ہے. بات ایسی نہیں ہے. ان کو دیکھیں وہ کتنے صحت مند ہوتے ہیں، ان کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں درد نہیں ہوتا ہے، انہیں شوگر کی بیماری نہیں ہوتی ہے، انہیں بی پی کا مرض نہیں ہوتا ہے. حقیقی دولت تو ان کے پاس ہے. حقیقی مال تو بہت لے گئے. ایک انسان کے پاس کروڑوں کے مال پڑا ہوا ہے لیکن نہیں، پرہیز ہے مجھے، میں زیادہ تیل کا نہیں کھا سکتا، زیادہ مرچی کا نہیں کھا سکتا، میں میٹھا رات میں نہیں کھا سکتا، میں صبح اٹھتی ہی میرے کو شکر کم چائے چاہیے. یہ کون سی دولت ہے؟ یہ کون سا مال ہے؟ آپ کے پاس کروڑوں ہے لیکن آپ کی زندگی پرہیز میں، بیماریوں میں گزر رہی. یہ حقیقی دولت نہیں ہے. ترمذی کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی معافا فی جسدی، کہ تم میں کا جو بندہ اپنے بستر پر صبح کرے، اپنے گھر میں صبح کرے اس حال میں کہ کوئی ڈر، کوئی خوف اس کے سینے میں نہیں ہے، مست ہے وہ، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہے، ایک دن کا کھانا موجود ہے، تو جان لے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام نعمتیں اس کے قدموں میں رکھ دی. انسان نے الٹا بنا لیا. دولت خوب ہے، صحت کچھ بھی نہیں. یہ حقیقی دولت نہیں ہے میرے بھائی. اور یاد رکھیں جس مال کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں کہ مال مجھے ملے ملے، انسان پریشان ہو رہا ہے، رب العالمین نے تمہارے مقدر میں جتنا مال لکھ رکھا ہے وہ مال آ کر رہے گا. اس مال کو بڑھانے کے لیے چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، سود خوری کرنا یا دوسرے طریقے سے مال کمانے کی کوشش کرنا، یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. انسان کے پاس مال آ کر رہے گا. وہ ایک بڑی کہاوت مشہور ہے نا، بہت مشہور ہے کہاوت کہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں کھانا کھاؤں گا نہیں کہ اللہ کیسے کھلاتا. دیکھیں اللہ کھلاتا بھائی، ہر ایک کو کھلائے گا اللہ تعالیٰ. تمہیں پیدا کیا، تمہاری عمر لکھ دیا، تمہارا رزق لکھ دیا، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریشان اس لیے ہو کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، اس لیے پریشان ہونا ہے تمہیں. ایک آدمی تھا، وہ بڑا تعجب کرتا تھا کہ اللہ کھلائے گا کیسے کھلائے، مجھے کھانا کھانا ہی نہیں، دیکھیں کہ اللہ کیسے کھلاتا. اگر رزق ہے تو اللہ تعالیٰ کھلانا چاہیے مجھے. وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا کہ مجھے کھانا نہیں ہے، گھر والوں نے زبردستی کی تو وہ جنگل میں چلا گیا کہ میں نے کو یہاں پر کوئی زبردستی کرنے والا ہی نہیں، میں جنگل میں بیٹھا رہوں گا، کوئی مجھے کھانا نہیں کھلائے گا. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کھلاتا ہے. ایک درخت پہ چڑھا، بیٹھا، آرام کرنے لگا. اتنے میں ڈاکوں کی ایک جماعت آئی، نیچے کھانا بنانے لگی اور کچھ ڈاکو گاؤں گئے کچھ سامان خریدنے کے لیے. جب واپس ہوئے تو دیکھا کہ اوپر کوئی سو رہا ہے. ڈاکوں کے پاس مال تھا، سونا چاندی سب کچھ تھا. ڈاکوں نے سمجھا کہ یہ کچھ زہر ملایا ہوا ہے ہمارے کھانے میں کہ ہم کھائیں گے بچ جائیں گے، پورا مال لے کر جائے گا. زبردستی اسے درخت سے اتارا اور پھر کھانا کھلایا اسے. تو پہلے کھا، تو بچے گا تو ہم کھانا کھائیں گے، تو نے زہر ملایا. تو رزق آپ کو آ کر رہے، مل کر رہے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو ویسے جیسے پرندے کرتے ہیں کہ پرندے صبح کرتے ہیں، اپنے پر مارتے ہیں، نکلتے ہیں، ان کے پاس کوئی روزی موجود نہیں ہے، دائیں جانب بائیں جانب آگے ہے کہ پیچھے ہے رزق، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. یہ بس اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور جب شام لوٹتے ہیں تو اپنا پیٹ بھرا ہوا پاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرا ہوا پاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو مال کے لیے جستجو نہیں کرنی چاہیے، یقیناً مال کے لیے کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، لیکن اس مال کو اپنا منصب عین نہیں بنانا ہے، اپنی زندگی مال نہیں کرنا ہے. عبادت کا حق ادا کرو، اپنے خاندان کا حق ادا کرو، اپنی بیویوں کا حق ادا کرو، اپنے بچوں کا حق ادا کرو، اپنے رشتوں کا حق ادا کرو، اور اس کے بعد مال بھی خوب کماؤ. آپ پوری دنیا سے کٹ جائیں، صرف مال کمانے میں لگ جائیں تو اللہ رب العالمین نے اس کا حکم قرآن مجید میں نہیں دیا. تم
तुम पर तुम्हारे जिस्म का हक है, तुम पर तुम्हारी बीवी का हक है, तुम पर तुम्हारे बच्चों का हक है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ लोगों, ये माल की चाहत तुम्हें हलाक और बर्बाद ना कर दे। अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। इंसान माल करता है और माल चाहिए और माल चाहिए। कब तक करता है? मर जाएगा, कब्र में जाएगा, तब तक वो माल करता रहता है। बहरकैफ इंसान को माल के मामले में मोहतात होना चाहिए, उतना ही माल कमाए जितना वक्त इबादतों के बाद तमाम के हुक्म अदा करने के बाद उसको मिलता है। एक इंसान इतनी इबादतों से गाफिल होकर माल कमा रहा है तो ये माल उसके लिए घाटे का सौदा है, उसके लिए नुकसान का सौदा है। ये माल उसके लिए फायदामंद नहीं बनेगा। माल वो फायदामंद बनेगा जो आप तमाम के हुकूक का ख्याल करते हुए कमाएंगे और उसमें हराम खोरी नहीं होगी। शायर कहता है होती उस रिस्क से बहुत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में होता है। लिहाजा हराम माल ना कमाएं, ये तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत से दूर करेगा। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें कही और सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।